ہم اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی حقیقت سے، اپنے مقصد حیات سے، اپنی منزل سے اور اپنے انجام سے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، یہ بڑی آسان بات ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ صرف دنیا ہے۔ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہمارا مسئلہ، یہ دیکھیں میں آسانی سے آپ کو، ہمارا مسئلہ صرف دنیا ہے، دنیا کے مسائل ہیں۔ بات ختم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ واقعی ہمارا معبود ہے؟ دیکھیں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور اس کا موضوع کا براہ راست تعلق ہماری دنیا میں آمد کے مقصد میں کامیابی یا ناکامی سے ہے، اور بہت ہی اہم بات ہے، اور جو بھی آپ کہہ لیں۔ دیکھیں، ہمارا کلمہ طیبہ جو ہے وہ ایک جملہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ اگر کسی نے اس کو زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے اس کی شہادت دی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور میں اگر آسانی سے آپ کی آسانی، جس نے یہ جملہ کہا، یہ کلمہ کہا اور اپنے عمل سے اس کی شہادت دی، تو پھر تو یہ جنتی ہے، یہ شخص جنت میں جائے گا، اور اس کی گارنٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ کے رسول نے بھی دی ہے۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا یہاں رکوں گا۔ ایک زبانی بات ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم دنیا میں بھی وہ بات پسند نہیں کرتے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ بہت ہی سادہ سی بات ہے، اس کے تقاضے اگر پورے نہ کریں، بات کریں اور پھر تقاضے نہ۔ مثال کے طور پہ آسانی سے میں کہوں، ایک شخص نے اپنے 50 دوستوں کو دعوت دی، اگلے دن تم میرے ساتھ کھانا کھانا دوپہر کا، لیکن اگلے دن گئے تو وہ صاحب ہی غائب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ اہتمام تھا، نہ وہ صاحب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانا تھا نہ کچھ بھی تھا۔ 50 لوگ آئے اور دور دور سے آئے۔ چلیں فرض کر لیں مردان میں دعوت ہے، ایک پشاور سے آ رہا ہے، ایک نوشیرہ سے آ رہا ہے، ایک تخبائی سے آ رہا ہے، ایک ملکنڈ سے آ رہا ہے۔ تو اس کو ذرا محسوس کریں نا آپ۔ یا آپ نے شادی کر لی، پھر اس کے تقاضے پورے نہ کیے، بیوی کو گھر ہی نہیں لائے، دلہن کو گھر ہی نہیں لائے، رخصتی نہیں کر رہے، اور نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، تو ایسی شادی سے یہ کون سی شادی ہے؟ یا ایک بچہ ہے، آپ اسکول میں داخل کراتے ہیں اور اسکول والے پڑھاتے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھائی ہوتی، نہ کوئی استاد ہے، بچے آتے ہیں کھیل کود کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ویسے ہی دیکھیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت دور تک یہ بات جاتی ہے۔ ہم دنیا میں بھی ایسی بات نہیں کہتے جس پر عمل نہ کر سکیں۔ عام طور پہ ہم وہ بات کہتے ہیں جو پھر کرتے بھی ہیں۔ ایک مکان ہے، مثال کے طور پہ آپ کو مکان کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ہیں، سے کہہ لیں 2 کروڑ روپے کا مکان ہے،
پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ کو ضرورت بھی ہے، سودا بھی ہو جاتا ہے، پھر آپ پیسے نہیں دیتے، تو کیا وہ سودا آپ کو مل جائے گا؟ بالکل اسی طرح جو میرا موضوع ہے، جن لوگوں نے اپنے عمل سے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، وہ جنت میں جائیں گے یقیناً. اور یہ ہماری طرح کے جو مسلمان ہیں، جو اس کلمے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. ایسے ہی ہے ہمارا دین. دین کو ہم جانتے نہیں ہیں یہ دین ہے کیا. اور چلیں، میں تو آج بنیادی بات کر رہا ہوں، کلمہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں. ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا مطلب ہے اس کا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، معبود کا مطلب کیا ہے. منبر سے بھی ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا، منبر و محراب سے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے نہیں بتائے. نہ ہم سوچتے ہیں. دیکھیں، ایک بات جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، ہم سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، دین کے مطلب کو بھی نہیں جانتے. اور تو کیا. اور دیکھیں، بڑی ہی خراب صورتحال ہے. ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. ہم نے اپنے آپ کو مٹی کا ڈھیر قرار دے دیا ہے. آپ کی سوچ میں صرف مٹی ہے، مادہ ہے، بس ختم بات. ہم سب دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے. اور دیکھیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں. آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بس یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. آخرت ہے، آپ کی اپنی حقیقت ہے، اپنا مقصد حیات ہے، پھر قبر کی زندگی ہے، اس کے بعد قیامت ہے، اس کے بعد جنت ہے یا دوزخ ہے. آپ نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے. آپ تو ایک نشہ پر طاری ہے اور وہ دنیا کا ہے. یہاں پر فل سٹاپ آپ نے لگا دیا ہے. سوچنا بھی نہیں چاہتے آپ کس دنیا میں آ گئے، کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کس لیے آ گئے، پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں، جو میرا موضوع ہے وہ بہت بنیادی ہے. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو معبود مان لینا یا تسلیم کر لینا، میں نے تو موضوع لکھ دیا ہے، آپ سن رہے ہیں. مجھے یقین ہے آپ کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھے گی. اور بس ایک سوچ ہے، وہ دنیا کی سوچ ہے. سوچے دنیا میں آپ غرق ہیں اور کوئی سوچ نہیں ہے کسی بھی سطح پر، نہ مرد نہ عورت. حقیقت کو نہ جانتی ہے، نہ جاننا چاہتی ہے. انسانیت غافل ہے، اور یہ دور جاہلیت ہے. ایک دور جاہلیت تو وہ تھا 1450 سال پہلے کہ لوگ ناواقف تھے، نہ آخرت کو جانتے تھے، نہ اپنی حقیقت کو جانتے تھے، نہ اپنے مقصد کو جانتے تھے، اور بس اپنی ہماری طرح زندگی گزار رہے تھے. کون؟ دور جاہلیت کے لوگ، ہماری طرح، جس طرح ہم بے خبر ہیں. بڑی آسان ہے یہ سمجھنے کے لیے بات. آج اس سے زیادہ دور جاہلیت ہے، اور خاص طور پہ مسلمان، پوری امت جاہلیت، دور جاہلیت
کا شکار ہے۔ ہم اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی حقیقت سے، اپنے مقصد حیات سے، اپنی منزل سے اور اپنے انجام سے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، ہمارے لیے مسئلہ صرف دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہمارا مسئلہ، یہ دیکھیں میں آسانی سے آپ کو، ہمارا مسئلہ صرف دنیا ہے، دنیا کے مسائل ہیں، بات ختم ہے۔ تو یہ دیکھیں، حقیقت سے بے خبر رہنا یا نتیجے کی سوچ و بچار کیے بغیر آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ تو بالکل واضح ہے۔ یہ ایسی مثال ہے، دیکھیں ایک بات وہ یہ ہے کہ ایک زہر ہے، زہر کے مشروب کا پیالہ ہے اور وہ بے رنگ اور بے ذائقہ ہے، لگ پانی رہا ہے، آپ پیاسے ہیں، آپ اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، تحقیق نہیں کرتے، اور وہ پیالہ آپ پی لیتے ہیں، اور وہ تیز زہر ہے، بس اس کو پی کے آپ بے خبر ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا، اس کی مثال ایک زہر ہے۔ سوچ سمجھ کے اگر آپ زندگی نہیں گزار رہے تو آپ اس کے زہریلے اثرات آپ پر ہوں گے، اور آج مسلمان امت پر اس کے اثرات ہو چکے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، اس کے دل پر زنگ ہے، اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، اور یہ پستی کا شکار ہے، رسوائی ہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔